اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی ہر رات صرف یہ 3 سورتیں پڑھ کے سو جائیں، انشاءاللہ آپ اور آپ کی اولاد اتنا ترقی کرے گی کہ سارے رشتہ دار حیران ہو کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی اولاد نے اتنی ترقی کیسے کی۔ رزق، مال اور دولت سے آپ کا انشاءاللہ پورا گھر بھر جائے گا اور ہر طرح کی ناگہانی آفتیں، زندگی کے معاملات میں مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے تو اس پر فرض ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی امداد کرے، اور اپنی امت کو بھی وہ یہی تلقین کرے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری میں لگ جائے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دوست قریظی یہودی سے کہا تھا کہ وہ تورات کی جامع باتیں مجھے لکھ دے، اگر آپ فرمائیں تو میں انہیں پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا حال ہے؟ تو عمر کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے پر خوش ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور فرمایا کہ قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تم میں آ جائیں اور تم ان کے تابعداری میں لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو تو تم سب گمراہ ہو جاؤ۔ تمام امتوں میں سے میرے حصے کی امت تم ہو اور تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے کا نبی میں ہوں۔ بعض احادیث میں ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا چارہ نہ تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام اعظم ہیں۔ جس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتی، آپ واجب الاطاعت تھے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تابعداری پر جو اس وقت ہوں، آپ کی فرما برداری مقدم رہتی، اور یہی وجہ تھی کہ معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام کے امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بنائے گئے۔ اسی طرح میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو انجام تک پہنچانے میں آپ ہی شفیع ہوں گے، اور یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا یہ وظیفہ قرآن کریم کی 3 بہت ہی پیاری اور مختصر صورتوں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جو کہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس کا ورد کرنے کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف، پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا گیا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کیا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ ایک تسبیح پڑھی تھی۔ صبح اٹھا تو گویا میرے گھر کے اور دل کے حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے آپ میں ایک نئی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے اب میرے تمام کام حل ہونے والے ہیں۔ پہلے ہی دن کے وظیفے سے میرے گھر میں کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں۔
اور پھر چند ہی دن کے عمل سے میرے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اتروانے کا بندوبست کر دیتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اور آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالیاں برسنے لگیں گی، آپ کی اولاد آپ کی تابعدار ہو جائے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے رات کو یہ 3 سورتیں اور اللہ کے 3 بابرکت نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ فرق آپ کو اپنی آنکھوں سے اور دل سے محسوس ہوگا۔ زندگی کی کوئی بھی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو، جس نے آپ کی راتوں کی نیند خراب کر رکھی ہو، آپ نے بس رات کو سوتے وقت یہ ایک وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کے ولادت والے اس ماہ مبارکہ کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی بڑی سے بڑی مشکل بھی انشاءاللہ دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ خود یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنا مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل نہایت ہی مختصر اور آسان ترین عمل ہے۔ یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے، اور یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ساری ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑی، تو ایسے لوگ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان کو چاہیے کہ آج کے دور میں وہ کسی بھی جعلی پیر، فقیر یا عامل کے پاس نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اللہ سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول اور ضوابط بھی نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو اور درود پاک پر ہی دعا کو ختم کرو۔ دعا کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد کر دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ پیارے دوستو، آج یہ ایک وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں ہے، یہ تو رزق کا بے بہا خزانہ ہے، ایک ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انشاءاللہ کوئی موذی بیماری نہیں ہوگی،
کوئی حیران کر دینے والی ٹینشن نہیں ہوگی۔ ایسا شخص انشاءاللہ ہمیشہ رب کے خزانوں میں کھیلے گا۔ تو اللہ کے ان 3 ناموں اور ان 3 صورتوں کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ مجرب وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوتی ہے، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً اگر آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے کر لیا تو روزانہ آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو قائم ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت سماعت فرما لیجئے تاکہ صحیح تلفظ اور درست تجوید سے آپ بھی آگاہ ہو سکیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے اوپر پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 3 نام یا وہاب یا رزاق یا باسط، ان کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا وہاب یا رزاق یا باسط آپ نے پڑھنے ہیں۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیح یا وہاب یا رزاق یا باسط کی پڑھنی ہے۔ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم سارا دن اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اس کی ذات سے اگر آپ مانگیں تو سوچیں کہ وہ کیسے آپ کو رسوا کر سکتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ رسول علیہ السلام سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نازل ہوئی ہے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی عظمت اور منفرد حیثیت کو بیان فرمایا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ سورت ہر لحاظ سے بے مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरत अल-कौसर कुरान करीम की सबसे मुख्तसर सूरह मुबारक है, जो कि हर मुसलमान को ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बानी आती है। मुख्तसर मगर इंतहाई जामे कलिमात पर मबनी सूरत अल-कौसर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम उम्मत के लिए एक बेशबहा कीमती तोहफ़ा है। ये सूरत अल-कौसर इतनी ताकतवर और बाबरकत सूरत है कि सूरह मुबारक को दौलत में कसरत के हवाले से ज़रूर पढ़ा जाता है। रिज़्क़, माल, औलाद और दौलत में बरकत के लिए ये बहुत ही बाबरकत सूरह मुबारक है। ख़ास तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई थी। तो भाइयों और बहनों, इसके बाद 11 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत की शान तो बड़े बड़े सहाबाए कराम और मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने ज़ाते गरामी का मुख्तसर मगर जामे तरीन तारुफ़ इस सूरह मुबारक में फ़रमा दिया है। इखलास की दौलत से माला माल सूरह इखलास पढ़ने वाले के दिल से तमाम गुनाह, मुआसियतों और गंदगियों को बाहर निकाल करती है, दिल को रोशन और मुनव्वर करती है। दुनिया और उखरवी फ़ायदों के लिए इस सूरह मुबारक की बड़ी ताकीद फरमाई जाती है। लिहाजा जो भी आपका मकसद है, यानी जिस भी मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, आपने उसे जहन में रखना है। यानी पहले इसकी नीयत कर लेनी है, फिर आपने सूरतुल इखलास पढ़ने के बाद 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि ये वजीफ़ा पढ़ते हुए, ये अमल करते हुए अगर कोई गुनाह हो गया हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो मुआफ़ फरमा देंगे। और जब गुनाहों से मुआफ़ी मिल जाएगी तो आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियाँ होना शुरू हो जाएंगी। भाइयों और बहनों, उलमाए कराम ने लिखा है कि अस्तग़फिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसीलिए कसरत से अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द आया है। कम से कम भी इसे रोज़ाना 100 मरतबा लाजमी पढ़ा करें। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो मैं हर रोज़ 1000 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता हूँ। और इसकी वजह यह है कि आज के पुरफिदन दौर में हमसे जाने अनजाने में ना जाने कितने गुनाह सरज़द हो जाते हैं। लिहाजा अस्तग़फिरुल्लाह को वैसे भी अपना मामूल बना लें। और उसके बाद आखिर में दोबारा आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। यानी जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा होगा इतनी ही मरतबा आखिर में भी पढ़ लेना है। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस वजीफ़े को करते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी। मुकम्मल ध्यान और तवज्जो के साथ, खामोशी और इत्मीनान के साथ ये पूरा अमल करना है। भाइयों और बहनों, इंशाअल्लाह ये अमल कीजिए, आप ख़ुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मामलात में आसानियाँ होना शुरू हो गई हैं। आपकी औलाद भी तरक्की कर रही है, आपके घर में खैर और बरकतें भी आ रही हैं और आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें भी दूर हो रही हैं। बस इस अमल को करने की सिर्फ़ एक ही शर्त है कि आपने दिल में कामिल यकीन और मुकम्मल भरोसा रखते हुए ये अमल करना है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के पाक फरमान का मफ़हूम है कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा बंदा मुझसे गुमान रखता है। तो आपने दिल में ये नहीं सोचना कि पता नहीं मेरा वजीफ़ा कबूल होगा या नहीं होगा, मेरी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी, और मेरी हाजात पूरी होंगी या नहीं होंगी, बल्कि आपने दिल में ये यकीन रखना है कि इंशाअल्लाह मेरा वजीफ़ा भी ज़रूर कबूल होगा, मेरी दुआ भी ज़रूर कबूल होगी और रब्बे करीम मेरी हाजात भी ज़रूर पूरी करेगा। जब आप इस यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेंगे तो आप ख़ुद देखिएगा कि ये वजीफ़ा कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी के साथ असर करता है। रब्बे करीम से दुआ है कि मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप जिस भी हाजत या मकसद के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं, रब्बे करीम आपको आपके तमाम जायज़ मकासद में कामयाब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से इंतहाई ताकतवर सिफ़ाती नाम या रज़्ज़ाक़ु कमेंट बॉक्स में अपने रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और खुशहादगी के लिए ज़रूर लिखते जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।